خلافت عباسیہ کے پانچویں اور مشہور ترین عباسی خلیفہ ہارون رشید تھے، جو کہ 763 میں پیدا ہوئے۔ ہارون رشید جب بڑے ہوئے تو ان کے والد نے قابل اور لائق اساتذہ کا انتخاب کیا۔ محمد بن منصور کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ہارون جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط اور توانا ہو۔ چنانچہ ماہر اساتذہ نے ہارون رشید کو بچپن سے ہی گھوڑ سواری اور تیر اندازی کی تعلیم دی۔ 10 سال کی عمر میں ان کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ موز اور گھوڑے کو آسانی سے قابو میں کر لیا کرتے تھے۔ 185 ہجری بمطابق 775 میں جب خلیفہ وقت ابو جعفر بن منصور کا انتقال ہوا تو ہارون، جن کی عمر اس وقت 10 سال تھی، اپنے دادا کی وفات پر سب سے زیادہ روئے، کیونکہ دادا ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ منصور کے بعد ہارون کے والد محمد بن منصور خلیفہ بنے، جن کو مہدی کا لقب دیا گیا۔ خلیفہ بننے کے بعد مہدی نے جب فریضہ حج ادا کیا تو ہارون بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ ہارون کا پہلا حج تھا۔ 16 سال کی عمر میں ہارون کو پہلی بار ایک بڑی جنگ میں حصہ لینے کا موقع ملا، اور وہ بھی اس شان سے کہ رومیوں کے خلاف ہونے والی اس جنگ میں اسلامی فوج کی قیادت ہارون رشید کو کرنی تھی۔ اس جنگ میں ہارون کی مدد کے لیے بڑے تجربہ کار جنگجو موجود تھے۔ ہارون فوج لے کر روانہ ہوئے اور حدود روم میں ایک بڑے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ جھڑپیں شروع ہوئی اور محاصرہ 38 دن تک جاری رہا۔ آخر قلعے والوں نے بھوک پیاس سے تنگ آ کر ہتھیار ڈال دیے۔ ہارون جزیہ اور مال غنیمت لے کر شان سے لوٹ آئے۔ کچھ عرصے بعد ہارون کے والد نے فیصلہ کیا کہ ہارون کی شادی ان کے چچا زاد بہن زبیدہ سے کر دی جائے۔ زبیدہ بہت اچھی خاتون تھی۔ انہوں نے قرآن پاک پڑھا، اس کا بڑا حصہ حفظ بھی کیا۔ وہ نماز پڑھنے والی اور روزہ رکھنے والی خاتون تھی۔ وہ اللہ سے ڈرنے والی اور نیکی کی طرف راغب کرنے والی خاتون تھی۔ جس وقت بغداد میں ہارون کی شادی کے انتظامات ہو رہے تھے اور شہر میں جشن کا سماں تھا، اسی وقت ایک فوجی سردار نے روم کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھ 3000 سوار تھے۔ رومیوں نے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس پسپائی کی خبر سن کر خلیفہ مہدی نے حکم دیا کہ رومیوں سے زبردست جنگ کی تیاری کی جائے۔ چنانچہ 1,00,000 سپاہیوں کا لشکر ترتیب دیا گیا۔ ہر دستے کا اپنا مخصوص شناختی پرچم بھی تھا۔ لشکر کا سالار ایک نہایت اہم اور قابل ترین ماہر جنگ یزید بن شنازی کو بنایا اور ہارون کو لشکر کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا۔ ہارون کے لیے یہ ایک کڑی آزمائش تھی اور ان کی بیوی زبیدہ کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت وقت تھا، لیکن وہ جہاد کی اہمیت کو سمجھتی تھی۔ انہوں نے پرنم آنکھوں کے ساتھ شوہر کو الوداع کہا۔ 165 ہجری بمطابق 765 میں ہارون لشکر لے کر روانہ ہوئے، روم کی سرحد پر پہنچے اور کئی علاقے فتح کیے۔ اب ان کی اگلی منزل قسطنطنیہ تھی۔ اس زمانے میں ملکہ آئرن روم پر اقتدار میں تھی، جو کہ شہزادہ قسطنطین کی ماں تھی۔ ملکہ آئرن نے مسلم فوج کی زبردست طاقت دیکھی تو صلح کی بات چیت شروع کر دی اور ہر سال جزیہ دینے کی پیشکش کی۔ چنانچہ ہارون رشید نے یہ پیشکش منظور کر لی۔ مال غنیمت اور جزیہ کی رقم کے ساتھ بمطابق 166 ہجری 782 میں وہ فتح کے جھنڈے لہراتے ہوئے بغداد واپس پہنچے۔ خلیفہ مہدی اپنے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد نامزد کر چکے تھے۔ 166 ہجری بمطابق 783 میں انہوں نے ہارون کو ولی احسانی نامزد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہارون کو الرشید کا لقب دیا۔ مہدی کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ نے مسند اقتدار سنبھالی۔ موسیٰ کا لقب ہادی تھا۔ وہ صرف 1 سال 3 ماہ خلیفہ رہے۔ 170 ہجری بمطابق 786 کی وہ رات اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس رات خلیفہ ہادی کا انتقال ہوا، جبکہ اسی رات دوسرے خلیفہ ہارون رشید نے امور مملکت سنبھال لی، اور یہی وہ رات تھی جب تیسرے خلیفہ یعنی ممنون الرشید کی پیدائش عمل میں آئی۔ ممنون کا نام عبداللہ تھا۔ یہ والدہ ایک کنیز تھی جنہیں ہارون نے حرم میں داخل کر لیا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد ہارون بغداد پہنچے،
جہاں ان کا زبردست استقبال ہوا۔ نماز کا وقت آیا تو ہارون نے جامع مسجد میں نماز کی امامت کی۔ 170 ہجری بمطابق 787 عیسوی میں زبیدہ بھی ایک لڑکے کی ماں بن گئی جس کا نام محمد رکھا گیا۔ یہی محمد بعد میں امین کے نام سے خلیفہ بنے۔ بغداد کی تعمیر دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر بن منصور کے ہاتھوں عمل میں آئی، جبکہ ہارون نے اسے عروج کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اس زمانے میں بغداد دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہارون نے بحر روم کے ساحل پر شہر طردوس کو آباد کیا۔ روم کی سرحد اور شہر پر کئی قلعے تعمیر کیے گئے۔ ہارون رشید کا دور فتوحات کے حوالے سے بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ان کی حکومت مغرب میں اقصی سے سرزمین سندھ تک، مشرق میں ارض چین، شمال میں آرمینیا اور جنوب میں سائر یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے روم پر 5 حملے کیے۔ اپنے والد کے عہد خلافت میں وہ روم پر 2 بار حملہ کر چکے تھے۔ پھر مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے روم پر 3 بار فوج کشی کی۔ 181 ہجری بمطابق 797 ہجری میں انہوں نے سب صاف کا قلعہ فتح کیا۔ اس سال ان کے ایک سالار عبداللہ بن ملک بن صالح مغربی ایشیا، اچک اور انقرہ تک بڑھتے چلے گئے۔ پونیا پر مسلمانوں کی حکومت کے باعث خشکی کے راستے شام پر رومیوں کا حملہ ممکن نہ تھا، چنانچہ وہ بحر روم کے راستے شام پر حملہ کرتے تھے۔ ہارون نے ان حملوں کو روکنے کے لیے شام کے راستے پر کئی فوجی چھاونیاں تیار کی۔ روم پر حکمران ملکہ آئرن ہارون رشید کو خراج دیا کرتی تھی، مگر 805 عیسوی میں ملکہ کے خلاف فوج کے سپہ سالار نفکور کی قیادت میں بغاوت ہوئی۔ نفکور بادشاہ بن بیٹھا تو اس نے ہارون رشید کو خراج دینے سے انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ جتنا پچھلا اخراج دیا گیا تھا وہ بھی واپس مانگا۔ ہارون رشید کو یہ پیغام ملا تو شدید برہم ہوئے۔ اب اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ عہد کی خلاف ورزی کرنے والوں کو طاقت کے ذریعے مزہ چکھایا جائے۔ انہوں نے جنگ کی تیاریوں کا حکم دیا۔ تیاری جاری تھی کہ خبر ملی کہ رومی فوج سرحد پار کر کے اسلامی سرحد میں آ گئی ہے اور مسلمانوں پر حملے کر رہی ہے۔ ہارون رشید نے فوراً 1,30,000 کی فوج اکٹھی کر کے پیش قدمی شروع کر دی۔ مسلمان لشکر رومی فوج کو دھکیلتے ہوئے رومی فوج کی سرحد تک چلے گئے۔ تمام قلعے فتح ہوئے اور اپنے دستوں کو مختلف سمت میں روانہ کیا گیا، جنہوں نے زبردست فتوحات حاصل کی، اور پے در پے یلغار سے گھبرا کر نفکور نے امان طلب کی اور جزیہ دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ ہارون ریکا لوٹ گئے۔ ابھی ریکا پہنچ بھی نہ پائے تھے کہ اطلاع ملی کہ نفکور نے مسلمانوں کی آبادیوں پر حملے کر دیے ہیں۔ یہ شدید سردی کا موسم تھا، برف باری ہو رہی تھی۔ نفکور کا خیال تھا کہ اتنے خراب موسم میں مسلمان لوٹنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ ہارون رشید نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوج کو واپس روم کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ نفکور کی فوج سے خون ریز جنگ ہوئی۔ آخر نفکور مجبور ہو کر بھاگ گیا اور اس نے مملکت روم کے ایک ایک باشندے کا جزیہ ادا کیا اور تاوان کے طور پر 3,00,000 درہم دینار دینے کا وعدہ کیا۔ مسلسل جنگوں میں مصروف رہنے اور خراب موسم میں دشوار گزار سفر کرنے کی بدولت خلیفہ ہارون رشید کی طبیعت ناسازگار ہو رہی تھی۔ چنانچہ 193 ہجری بمطابق 809 عیسوی میں انہوں نے خراسان کا سفر کیا۔ جرجان پہنچے تو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، لیکن واپسی میں طوس پہنچ کر طبیعت شدید خراب ہو گئی، اور اسی شہر میں یہ عظیم شخصیت اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار کر 193 ہجری بمطابق 809 عیسوی کو آخرت کے سفر پر روانہ ہوئے۔ انہیں دوس ہی میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔